بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، جامع ترمذی ابواب النکاح باب ما جاء فی اعلان النکاح حدیث نمبر 1072 میں ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلنوا هذا النکاح، نکاح اعلانیہ کیا کرو، وجعلوه فی المساجد، اور نکاح مسجدوں میں کیا کرو، واضربوا علیہ بالدفوف، اور نکاح کے موقع پر دف بجایا کرو۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے حوالے سے 3 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ نکاح اعلانیہ کیا کرو، اس لیے کہ نکاح کے مد مقابل جو برائی ہے وہ زنا ہے۔ زنا پوشیدہ کیا جاتا ہے، لوگ مخفی کرتے ہیں۔ نکاح چونکہ عبادت ہے، نیکی کا کام ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا حکم ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو اس لیے اسے اعلانیہ ہونا چاہیے، اس میں اخفاء نہیں ہونا چاہیے، اس میں پوشیدہ پن نہیں ہونا چاہیے۔ بس بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے نکاح کر لیتے ہیں اور کروا لیتے ہیں، لیکن آس پاس والوں کو خبر تک نہیں ہوتی، محلے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی اس کا نکاح ہوا ہے۔ بلکہ بسا اوقات جب وہ کسی اپنی بلکہ وائف کو لے کر جا رہا ہوتا ہے بازار وغیرہ، تو جب واپس پلٹتا ہے تو اس کے دوست پوچھتے ہیں بھئی یہ کس کو ساتھ لے کر جا رہا تھا، تو وہ بتاتا کہ میں تو اپنی وائف کے ساتھ جا رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں تو آپ نے بتایا نہیں، بھی آپ کا نکاح ہو گیا، آپ کی شادی ہو گئی۔ تو ایسا مخفی نکاح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی باب کی حدیث نمبر 1071 ہے، حضرت محمد بن حاتب الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصل ما بین الحلال والحرام الدف والصوت، کہ حلال اور حرام کے درمیان فاصلہ کرنے والی، تفریق ڈالنے والی چیز، فرمایا کہ وہ دف بجانا ہے اور اعلانیہ کام کرنا ہے۔ حلال سے مراد نکاح ہے اور حرام سے مراد زنا ہے، تو فرمایا کہ گویا نکاح اور زنا ان دونوں کے درمیان جو فرق ہوگا وہ دف کے ذریعے سے ہوگا اور اعلانیہ کام کرنے سے ہوگا۔ تو اس لیے نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مختلف قسم کی صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے شادی کے ایام میں اپنے گھر پر لائٹنگ کر لیتے ہیں، تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کے گھر میں نکاح کی تقریب ہے۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیے گا، اس معاملے میں آپ نے فضول خرچی کا شکار نہیں ہونا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ویسے تو ہمارا حال یہ ہے کہ پورا سال گھر کے باہر جو ہم نے بلب لگایا ہوا ہوتا ہے، وہ بلب بیچارہ شو پیس ہوتا ہے، پورا سال رات کے وقت ہم اس کو جلاتے نہیں ہیں، لیکن جب شادی کے ایام آتے ہیں تو پھر پورے محلے میں جو ہے ہم لائٹنگ کر دیتے ہیں، یعنی سڑک سے لے کر گلی کی ابتدا سے لے کر آپ کے گھر تک لائٹیں ہی لائٹیں ہوتی ہیں۔ تو ایسا نہ کیا کریں، یہ فضول خرچی ہے۔ حد کے اندر رہتے ہوئے آپ نے نکاح کے اعلان کے لیے اپنے گھر کی لائٹنگ کرنی ہے، لیکن بازار پورے کی لائٹنگ نہیں کرنی۔ بس اس کے لیے آپ یہ کام کریں کہ پورا سال اپنے گھر کے باہر بلب جلا کے رکھا کریں تاکہ گزرنے والوں کو آسانی ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے، اس میں اخفاء اور پوشیدگی نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، فرمایا کہ نکاح مسجدوں میں کیا کرو۔ تو ہمارے ہاں عام طور پر اس سے اعراض کیا جاتا ہے، اس سے اگنور کیا جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک نیکی کا کام ہے، اسے مسجد میں ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح سے مراد یہ ہے کہ دعوت طعام، کھانا پینا جو ہوتا ہے تو اس کو ہم سمجھتے ہیں نکاح۔ یاد رکھیے گا، یہ نکاح نہیں ہے، یہ تو ایک دعوت ہے۔ نکاح کی تقریب سے مراد یہ ہے کہ جو امام صاحب، خطیب صاحب اور قاضی صاحب، مولوی صاحب، وہ آپ کا خطبہ نکاح پڑھتے ہیں اور ایجاب و قبول کرتے ہیں، گواہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ جو مجلس ہوتی ہے اس کو نکاح کی مجلس کہا جاتا ہے۔ کھانے کی مجلس نکاح کی مجلس نہیں ہے، یہ والی مجلس نکاح کی مجلس ہے۔ تو اس مجلس کو مسجد میں ہونا چاہیے۔ آپ چاہے گھر میں کھانا کھلا دیں یا میرج ہال میں کھلا دیں، لیکن نکاح کی تقریب مسجد میں ہونی چاہیے۔
تو اس حدیث پاک کو سننے کے بعد آپ تمام بھائی ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، بلکہ پکا عزم کر لیں کہ انشاءاللہ میرا نکاح مسجد میں ہوگا۔ میں نے نکاح کا بتا دیا کہ نکاح سے مراد کھانا کھلانا یا کھانا کھانا نہیں ہے، وہ آپ میرج ہال میں کھلا دیں یا اپنے گھر میں کھلا دیں یا جہاں آپ نے ٹینٹ لگائے ہوں گے وہاں پر کھلا دیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ نکاح کی تقریب، خطبہ نکاح کی تقریب، ایجاب و قبول کی تقریب، گواہوں کی گواہی کی تقریب، یہ جو بابرکت تقریب ہے اسے مسجد میں ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ ارادہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ مساجد کے اندر نکاح کی تقریب کو منعقد کروایا کریں گے، کھانا اس کے بعد جو ہے گھر جا کر کھایا کریں گے اور کھلایا کریں گے۔ تو دوسرا حکم کیا ہو گیا؟ مسجدوں کے اندر نکاح کو کرنا۔ نمبر 3 وَضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، فرمایا کہ نکاح کے موقع پر دف بجایا کرو۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، دف کیا ہوتی ہے؟ اگر آج کی زبان میں یا آج کے ماحول میں سمجھنا ہو تو یہ جو ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مہندی والی راتوں کے اندر وہ پرات بجاتی ہیں، اس کو دف کہا جاتا ہے اگر آج کی زبان میں سمجھنا چاہیں۔ ویسے تو دف ایک مخصوص چیز ہوتی ہے، تو اس کو یوں سمجھنے کہ یہ دف ہے۔ شادی کے موقع پر بینڈ باجا بجانا، ڈھول ڈمکا کرنا، خسرے نچانا، کنجریاں نچانا، یہ مسلمان بھائیوں آپ کی شان کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے احکامات کے بھی خلاف ہے۔ آج سے توبہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہماری شادی بیاہ پر بینڈ باجا نہیں ہوگا، ڈھول ڈمکا نہیں ہوگا، نعوذ باللہ کنجریاں اور خسرے جو ہیں وہ ناچنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ آپ خود سوچیں، یہ عبادت ہے، نکاح کیا ہے؟ عبادت ہے، نیکی ہے۔ تو عبادت اور نیکی کے اندر ان خرافات کا کیا کام؟ عبادت اور نیکی کے اندر ڈول ڈمکے کا کیا کام؟ باجے کا کیا کام؟ بینڈ کا کیا کام؟ کنجروں اور خسروں کا کیا کام؟ کتنے افسوس کی بات ہے میرے مسلمان بھائیوں، ذرا غور و فکر کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اب دیکھیں نکاح تو اسلام والا ہو گیا، نکاح سے باہر والی چیزیں ڈول ڈمکا یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ آدھے ہم مسلمان، آدھے ہم کچھ اور، آدھے تیتر آدھے بٹیر۔ میرے بھائیو ایسا نہ کرو، دو رنگی نہیں ہونی چاہیے، یک رنگی ہونی چاہیے اور بالکل ڈنکے کی چوٹ پر ہونی چاہیے۔ تو آپ آج ارادہ کر لیں انشاءاللہ العزیز نہ ہماری شادی پر بینڈ باجا ہوگا، نہ ڈول ڈمکا ہوگا، اور کنجریاں اور خسرے یہ تو بد باطن لوگوں کا کام ہے، آپ کی شان کے تو خلاف ہے، یہ تو کفار کا کام ہے، یہ تو غیر مسلموں کا کام ہے۔ اس کا بھلا ہماری شریعت، ہمارے دین، ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے، ہماری شان، ہماری عظمت، ہمارے مقام، اس کے ساتھ کیا اس کا تعلق ہے؟ یہ تو کھلا تضاد ہے، یہ تو آگ اور پانی ہے، اس کو جمع کرنا ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے، خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے گھر میں جو بوڑھی اماں ہوتی ہے یا اس قسم کی عورتیں ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو شادی آتی ہے تو ذرا ہلا گلا ہو جائے۔ میں اپنی ان ماؤں بہنوں بیٹیوں سے یہ عرض کروں گا کہ میری عزت ماں آپ اسلامی ماؤں بہنوں، دیکھو زندگی کے اندر ایک مرتبہ اللہ پاک کی ذات نے یہ آپ کو موقع عطا فرمایا ہے، تو کیا اس سنہری موقع پر آپ نے اللہ کی نافرمانی ہی کرنی ہے؟ اللہ کی حکم عدولی کرنی ہے؟ شریعت کی مخالفت ہی کرنی ہے؟ ایک ہی تو موقع ہے زندگی کے اندر۔ کتنا اچھا ہو کہ میری ماں بہن بیٹی یہ مشورہ دے کہ ہم انشاءاللہ اس زندگی کے سنہری اور ایک ہی موقع کے اندر اللہ پاک کے احکامات کی پابندی کریں گی اور ہم جو ہے شریعت کے مطابق کام کریں گی، اپنے رب کو راضی کریں گی۔ تو کتنا اچھا ہوگا کہ رب کو راضی کرنے کا اس موقع پر بھی آپ سوچنا شروع کر دیں۔ تو اس لیے میری مائیں بہنیں بیٹیاں ایسے مواقع پر یہ فرمائش نہ کیا کریں، یہ نہ کہا کریں، بلکہ شریعت کی پابندی کیا کریں، اپنے پیارے اللہ کو راضی کیا کریں۔ آپ بتائیں میاں بیوی کے جو دو دل ہیں، دو خاندانوں کے دل ہیں، ان کو ملانا کس نے ہے؟ اللہ نے ملانا ہے۔ ان میں محبت کو کس نے ڈالنا ہے؟ اللہ نے ڈالنا ہے، ہم تو نہیں نہ ڈال سکتے۔ تو جس اللہ نے محبت کو ڈالنا ہے ہم اسی اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس عظیم موقع پر ہم ایسا کام کریں کہ ہمارا پروردگار ہمارے بیٹے کو، ہماری بیٹی کو، جس بیٹی کو ہم اپنے بیٹے کے لیے لے کر آ رہے ہیں یا اپنی بیٹی کو جہاں پر ہم بھیج رہے ہیں، ان دونوں میاں بیوی کے درمیان محبت کے رشتے کو قائم فرما دے، الفت کو پیدا فرما دے۔
تو اس اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، نیک کام کرنا چاہیے، شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، شریعت کے مطابق نکاح اور شادی اور بیاہ کرنا چاہیے، یا شریعت کی مخالفت کرنی چاہیے؟ تو اس لیے آج ارادہ کر لیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں کہ ایسے سنہری موقعوں پر اس قسم کی غلط فرمائش نہیں کریں گی بلکہ شریعت کی پابندی کریں گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا دف کے حوالے سے، دف بجانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تاکہ نکاح کا اعلان ہو۔ یاد رکھیے گا، دف بجانے کا جو حکم ہے یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے کہ لازمی بجانی ہے آپ نے، یہ صرف اور صرف مقصود کیا ہے؟ نکاح کا اعلان کرنا۔ تو اس لیے دف بجائی جا سکتی ہے اور ہماری مائیں بہنیں گھر میں بجا سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی آواز وہ مردوں کے درمیان نہیں آنی چاہیے، ان کا آپس میں معاملہ ہونا چاہیے، وہ آپس میں اس قسم کا ہلا گلا کر لیں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور اسی طرح اسی باب کی آخری حدیث پاک ہے 1073 نمبر، حضرت ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میری رخصتی ہوئی نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور جس کو وہ بتلا رہی تھی ان سے کہا فجلس علی فراشی کا مجلسی کا منی، جس طرح آپ میرے پاس بیٹھی ہوئی ہو نا تو اللہ کے نبی بھی اسی طور پر تشریف فرما تھے۔ وجویریات لنا یضربن بدفہن، فرماتی ہیں کہ اس موقع پر چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ دف بجا رہی تھیں۔ ویندبن من قتل من آبائی یوم بدر، وہ لڑکیاں یوم بدر، جنگ بدر، غزوہ بدر کے موقع پر جو ہمارے آبا و اجداد شہید ہو چکے تھے ان کے حوالے سے اشعار پڑھ رہی تھیں، دف بجاتے ہوئے اشعار پڑھ رہی تھیں۔ الی ان قالت احداہن، ان میں سے کسی بچی نے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایسے نبی موجود ہیں کہ جو کل کے حالات کو جانتے ہیں۔ یہ اس نے شعر پڑھا۔ فقال لہا، تو پیارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اسکتی عن ہذہ، ارے بچی خاموش ہو جا اس بات سے، اس شعر سے۔ وقولی التی کنت تقولین قبلہا، وہی کہہ جو تو پہلے کہہ رہی تھی، یعنی یہ شعر نہ پڑھ اس لیے کہ یہ شعر شریعت کے مخالف ہے، یہ شعر شریعت کے مزاج سے ہٹ کر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں۔ عالم الغیب ایک اللہ کی ذات ہے، عالم الغیب والشہادہ، قرآن کریم میں سورہ حشر کی آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جو آخری 2-3 آیات ہیں ان میں بیان فرمایا کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ اور اسی طرح علام الغیوب کا لفظ آتا ہے تو اس میں بھی اللہ رب العالمین کی طرف اس بات کی نسبت کی گئی ہے، سورہ مائدہ کا جو بالکل آخری رکوع ہے۔ تو علام الغیوب اور عالم الغیب اللہ پاک ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ ذاتی نہیں ہے، وہ عطائی ہے، اللہ رب العالمین کا عطا کردہ ہے۔ اور جو عطائی علم ہوتا ہے جس کو وہ ملے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، بلکہ جس کے پاس ذاتی علم ہو اس کو عالم الغیب کہا جاتا ہے۔ تو پیارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کے موقع پر بھی چھوٹی بچیوں کو ڈانٹ دیا کہ جو شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہی تھی، ظاہر بات ہے ناسمجھی میں پڑھ رہی تھی اور وہ تھی بھی بچیاں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر منع فرما دیا۔ تو اس آخری حدیث پاک سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، دف بجانا جو کہ جائز ہے، اس کی میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے، اور یہ دف بجا رہی تھی چھوٹی بچیاں۔ ہمارے ہاں احادیث مبارکہ کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا جاتا ہے، غلط سلط مطلب بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں پر کوئی جس طرح ہمارے ہاں آج کل ٹی وی پر ہوتا ہے، میڈیا پر ہوتا ہے، فلموں ڈراموں میں ہوتا ہے، بڑی عورتیں ہوتی ہیں اور نہ جانے وہ کیا کیا خرافات کر رہی ہوتی ہیں، گٹار بجا رہی ہوتی ہیں، میوزک استعمال کر رہی ہوتی ہیں، ڈھول ڈمکا کر رہی ہوتی ہیں اور اس قسم کے جو ہے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر یاد رکھیے گا یہ چھوٹی بچیاں کام کر رہی تھی، کوئی بڑی بچیاں نہیں، اور یہ کوئی پیشہ ور بچیاں نہیں تھیں۔ ویسے جو گھر میں ہم دیکھتے ہیں چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ کھیل کود کر لیتی ہیں، یہ پیشہ ور لڑکیاں نہیں تھیں، پیشہ ور بچیاں نہیں تھیں۔ تو اس لیے بعض لوگ ان احادیث مبارکہ کو غلط پیش کرتے ہیں۔ وہ جو پیشہ ور ڈھول ڈمکے والے، خرافات کرنے والے، میوزک والے، گٹار والے، بھنگڑے ڈالنے والے اس قسم کے لوگ ہیں، وہ ایسی احادیث مبارکہ کو اپنے اس برے کام کے جواز کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان احادیث مبارکہ کا ان خرافات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
میں نے پھر وضاحتاً آپ کو بتا دیا، پھر سے دہرائی دیتا ہوں، یہ جو کام ہو رہا تھا، دف بجائی جا رہی تھی، تو دف سے مراد ڈھول ڈھمکا نہیں ہے۔ ڈھول کے تو دونوں طرف چمڑا ہوتا ہے، درمیان سے خالی ہوتا ہے، اور دف میں ایسا نہیں ہوتا۔ دف میں یا تو ایک ہوتا ہے کہ ایک طرف سے جو ہے اس کے چمڑا لگا ہوا ہوتا ہے، یا پھر وہ لوہے کی ہوتی ہے جس طرح پرات ہے، وہ دوسری طرف سے خالی ہوتی ہے، یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں طرف سے ہوتی ہے لیکن اندر سے وہ مکمل طور پر بند ہوتی ہے، اس میں خلا نہیں ہوتا۔ تو ڈھول میں اور دف میں بہت زیادہ فرق ہے۔ دف بجانے کی اجازت ہے، ڈھول بجانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طور پر اس کام کو پیشہ کے طور پر اختیار کر لینا یہ بھی ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان تین احادیث مبارکہ سے میرے اور آپ کے لیے جو خلاصہ اور لب لباب نکلا، جو عمل کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ نمبر ایک، ہم نے نکاح انشاءاللہ العزیز اعلانیہ کرنا ہے، اور اسی طور پر اس اعلانیہ کے لیے گھر میں لائٹنگ کر سکتے ہیں فضول خرچی سے بچتے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نکاح ہم نے انشاءاللہ مسجدوں میں کرنا ہے۔ اور تیسری چیز ہے نکاح کے اعلانیہ کرنے کے ایک ترکیب کے طور پر کہ اس موقع پر دف بجایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ گھر نکاح والا گھر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شریعت کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اپنی خوشیوں کو، نکاح کو، بیاہ کو، شادی کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔